تو اب یہ چیزیں جو ہیں اس طرح پھیلا دی گئی ہیں کہ وہ نیچے لا کر کے جیسے اب ان کو مذہب بنایا جا رہا ہے کہ بھئی امیر معاویہ جو ہے مائنس امیر معاویہ اسلام، یہ والا اسلام چاہیے اب لوگوں کو. اور وہ مائنس کرنے کے لیے لوگ بڑی حرکتیں، بڑی ترکیبیں لڑا رہے ہیں، بڑی سازشیں کر رہے ہیں، اور بلکہ آپ کے مزاج اور ذوق کے مطابق جام تیار کر کے آپ کو پلا رہے ہیں. مگر آپ سمجھیے اس بات کو، 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے. بعض نے کہا 15 رجب ہے، بعض نے کہا یکم رجب، 22 رجب مشہور ہے. رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہوتا ہے. اور رمضان 21 رمضان المبارک حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. آج تک اہل سنت و جماعت رمضان میں 21 رمضان یا رمضان میں آگے پیچھے اسی مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دن مناتے آئے ہیں، اور یہی طریقہ ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اور پھر حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال 22 رجب ہے، تو اس میں پھر حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور شور مچانے شروع کر دیے اور زبردستی چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دی. وہ یوم مولود کعبہ 13 رجب یا 15 رجب اس طرح کر کے بھئی یہ بھی بناؤ، اور اس طرح شور اس میں ڈالا ہے کہ اسے ایسے اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم منکر نہیں ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان ہماری سلامتوں پہ، وہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ سازشیں جو ہو رہی ہیں نا، اس کو سمجھیے. وہ ایک آپ نے سنا ہے نا محاورہ، حب علی میں بغض معاویہ، اس کو ذرا ہمیشہ دیکھتے رہیے. آج بہت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے. حب علی میں بغض معاویہ بہت ہو رہا ہے اب. یہ حضرت علی سے محبت نہیں ہو رہی، یہ پیچھے سازش کچھ اور ہے. دو سازشیں، دو. ایک تو یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں اور مانیں، آگے بڑھیں یہاں تک کہ وہ جو میلاد کا کانسیپٹ ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولادت صرف رسول اللہ کی منائی جاتی ہے، صرف رسول اللہ کی. بتا دیجیے مجھے کسی اور کی ولادت مناتے ہو. بزرگان دین میں سے ولادت صرف رسول اللہ کی منائی جاتی ہے. یوم میلاد اس کو کہتے ہیں، میلاد النبی. یہاں سازش یہ ہو رہی ہے کہ حضرت علی کو رسول اللہ کے برابر لایا جائے، اور پھر ایک میلاد اور ایڈ کرو. اور یہ دیکھیے گا وقت کے ساتھ ساتھ 2 میلاد ہوں گے، اور جو برابری کے قائل ہیں وہ کھینچیں گے پوری طرح. جو بچ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ کھنچ جائیں گے، اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ علی رسول اللہ کے برابر ہیں. کیونکہ آپ نے سنا ہے ببانگ دوہل یہ باتیں اعلانیہ کہی جا رہی ہے کہ علی جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں. اور ایک صاحب نے کہا بھئی اول ٹھیک ہے آپ مانتے رہو حضرت ابوبکر صدیق کو، مگر علی تو اس وقت سے اول ہیں کہ جب حضور کا نور بنا تو علی کا نور بھی ساتھ ساتھ ہی تھا. یہ سب ہو رہا ہے. عرفان شاہ مشہدی نے یہ تقریر میں یہ باتیں کی، یہ من گھڑت باتیں یہ کہاں سے لا کے جو ہے سنائی جا رہی تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جائے اور حضرت علی کو نبوت میں شریک کیا جائے، معاذ اللہ. ان کو نبیوں کے برابر لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر انہیں قرار دیا جائے. اور یوں پھر یہ لوگوں کے اندر یہ امیج جب بن جائے گا کہ بھئی دیکھو میلاد 2 کے ہو رہے ہیں اور اسی طرح ہو رہے ہیں. بلکہ شاید اگر یہ اہل سنت نے اس طرح کی سازشیں ہضم کر لی تو جس طرح وہ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیکا کر رکھا ہے نا، اور پھیکا کر دیں گے، اور میلاد علی جو ہے وہ غالب آ جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پیچھے چلا جائے گا، اور میلاد مولود کعبہ جو ہے یہ آگے بڑھ جائے گا. یہ سازش بری، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد میں خشک اور محرم میں بڑے جناب دھوم دھام، یہ وہ سارا. میلاد میں کچھ نہیں ہے. ذکر رسالت مآب کم اور ذکر اہل بیت زیادہ، مکہ مدینہ کم اور کربلا زیادہ. یہ کیا ہے؟ یہ توازن بگڑا ہوا ہے، اس کو سمجھیے. اسلام کا توازن مت بگاڑیے. یہ جو بیٹھے ہوئے جاہل قسم کے ناتخوان، یہ پیر، یہ ہمارے اندر جو بہت بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے ہیں، ان نادانوں کی وجہ سے ہمارا اہل سنت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ جاہل قسم کے ٹولے ہیں، ان کو زبردستی کے منصب مل گئے خواہ خواہ کے. لوگوں کی بس مقبولیت، لوگوں کی شہرت ہے، لوگوں کی دی ہوئی شہرت، اب میڈیا کی شہرت. اور یہ جہاں چاہتے ہیں وہ اپنا رنگ چڑھاتے ہیں، یا جو رنگ پیچھے سے ان کو دیا جاتا ہے وہ لے کر پہنچ جاتے ہیں. ان کا نہ کوئی نظریہ، نہ ان کا کوئی علم، نہ کوئی ان کی معلومات، نہ ان کا کوئی مشن، کچھ نہیں. ان کا مقصد صرف یہ اپنا پیٹ پالنا ہے. یہ ناتخوانیاں نہیں ہیں بھائی، یہ پیری مریدیں نہیں ہیں، یہ پیٹ پوجا ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر واقعی یہ اپنے حلیے کے مطابق دین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ان کے ساتھ مشن ہوتا، اور یہ سمجھتے ان چیزوں کو، جیسے کہ سنجیدہ علماء سمجھتے ہیں
اور وہ پھر آتے ہیں سامنے اور پھر وہ بات کرتے ہیں جس سے کچھ لوگوں کو ضرور برا لگتا ہے، برا ضرور لگے. جب بھی حق کی بات ہوگی کچھ لوگوں کو برا ضرور لگے گا، مگر یہ تو سب کے یہاں آنکھوں کے تارے ہیں سارے، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب قبول کرتے ہیں، سب جگہ ہر اسٹیج پہ ان کے لیے تو ویلکمنگ ہو رہی ہے. اور یہ ہر ماحول کے مطابق بات کر، ویسی منقبت پڑھا لو، ویسی نعت پڑھا لو، ویسے ایونٹ کروا لو ان سے، یہ ہر رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تو ہمیں ماحول کو سنبھالنا ہے، ہمیں قوم کو بچانا ہے. اسلام کے خلاف پہلے بھی سازشیں ہوئی ہیں، آج بھی ہے. اور میرے خیال میں ہمیں بیرونی جو حملے ہیں اس سے کہیں زیادہ اندرونی حملوں کا سامنا ہے، اور اسلام کو اکثر باہر سے کم اندر سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے، کبھی انکار و مخالفت کر کے، کبھی عقیدت و محبت کی مار مار کے. ہم عقیدت و محبت کے قائل ضرور ہیں، مگر کوئی ہمیں عقیدت کے پھندے میں پھنسا کر کے گمراہ نہ کرے، کوئی غلو نہ کرائے. جو چیزیں سیٹ ہیں، جو چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، جو ہائرارکی قائم ہے، ہم اس کو 1 انچ بھی نہیں چھوڑ سکتے. کوئی نبی خدا نہیں بن سکتا، کوئی ولی نبی نہیں بن سکتا. جو خدا ہے وہ خدا ہے، جو نبی ہے وہ نبی ہے، علی ہے تو علی ہے، ہر صحابی صحابی ہے، اہل بیت ہے. ہم سب کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں، وہیں رکھ کر مانتے ہیں. یہ جو غلو پسند لوگ ہیں ان سے بچیے، ان شرارتوں سے بچیے. اب رجب میں یہ کام شروع ہو گیا ہے اور اگلے سال اور دھوم دھڑکے سے ہوگا. اور تو بھائی ہم وہ والے مولائی نہیں ہیں، ہم ہیں اہل سنت و جماعت. ہم اپنے اکابر و اسلاف کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. کوئی ہمیں خریدنے کی بگاڑنے کی کوشش نہ کرے. ہمیں علم چاہیے، علماء چاہیے، اچھے اور باوقار علماء، ان کو آگے آنا چاہیے اور انہی کے پیچھے آپ کو چلنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.